السلام علیکم. پروگرام عرض کیا ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل امتصال صدیقی، اور آج اس ادبی پروگرام میں ہم نے ایک ایسی معروف، ایک ایسی مشہور شخصیت کو اپنے پاس مدعو کیا ہے جن کا نہ صرف کام ہے بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی 48 سے زیادہ کتب طباعت کے مرحلے میں ہیں. اس وقت 6 سے زیادہ کتابیں آ چکی ہیں، باقی کچھ کتب کے نام میرے علم میں ہیں، اور ہم معلوم کریں گے اس شخصیت سے کہ اتنا تمام کا تمام کام کیسے کیا انہوں نے، کس انداز میں کیا. اور ادب کے حوالے سے ان کا فیس بک پیج بھی ہے. اس پر ان کی جو گویا ایک ادارہ ہے موج سخن کے نام سے، ادارہ موج سخن، اس کے تحت تقریباً 6000 سے زیادہ شاگرد ہیں. اب پتہ نہیں میں جو تفصیل بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس کی بھی تصدیق ہم کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نسیم شیخ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے اللہ کا شکر. اللہ کا شکر. جناب نسیم شیخ صاحب، یہ کتب کا تذکرہ میں کر رہا تھا اور لکنت نہیں آئی بہرحال، لیکن ایسا لگا کہ میں نے بہت ہی گویا ایک ایسا تعارف کروایا ہے جس کا تعارف ہونا باقی ہے. 48 کتابوں کا نام تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اہم ترین چیدہ کتاب میں وہ کتاب تو بتائیے کہ آپ نے کتنے شعراء کرام کا انتخاب کیا ہے، ان کی غزلیں، اور اس پر آپ ان زمینوں پر خود کہی ہیں آپ نے، وہ اس کا کچھ احوال کا ذکر کیجیے. سہیل بھائی دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ایک شاعر اپنے آپ کو طے کرتا ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے، اس کی منزل کیا ہے. جی، سب سے پہلے وہ یہ طے کرتا ہے کہ اس کو اچیو کیا کرنا ہے. لازمی بات ہے اس کے ذہن میں اگر کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے تو پھر وہ کام کرتا ہے. ایک دن میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ نسیم شیخ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو جب میں نے اپنا احاطہ کیا تو مجھے اپنے آگے تو اندھیرا نظر آیا، میرے آگے تو کچھ تھا ہی نہیں. میں نے کہا کہ جو مجھے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے وہ تو میرے ماضی میں ہے. یعنی بحیثیت شاعر میرا سفر جو ہے آگے کا نہیں ہے، ماضی کا ہے. واہ. مجھے ماضی کی طرف جانا ہے، کیونکہ ماضی میں میر موجود ہیں، غالب موجود ہیں، اقبال موجود ہیں، داغ موجود ہیں، جگر موجود ہیں، حسرت موجود ہیں. یہ پیچھے جائے. لیکن یہ تو کئی 100 سال کا فاصلہ ہو گیا. یہ ماضی ہے نا. جی. انہوں نے وہ کام کیا ہوا ہے کہ جس کام کا سوچتے ہوئے لرزہ جسم پہ طاری ہو جاتا ہے. بے شک. وہ شعر کہے ہوئے ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ شعر آج تازہ ہیں، ہم میں موجود ہیں. یہ نام ہم میں موجود ہیں. شاعری کی بات کریں گے فوراً منہ پہ آئے گا غالب، میر، تقی، آتش، داغ، دہلوی، جگر، حسرت، یہ نام آئیں گے. بالکل. ہم اس روانی کے اندر اتنی لمبی چھلانگیں مار دیتے ہیں کہ 40 سال کی، 50 سال کی ان کے وقفے کے دوران، کیا اس دوران شاعری نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے. مگر کیا ہے، یہ ہماری میرا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ، میری منزل یہ تھی. ان تک میں پہنچ تو نہیں سکتا مگر ان کے قدموں میں تو بیٹھ سکتا ہوں. واہ. ان کے نقش پا کی خاک تو اٹھا سکتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں. ان کے نقش قدم پہ چل تو سکتا ہوں. تو آپ نے ان کی غزلوں کا انتخاب کیا، اور میں نے پھر اس سلسلے میں آ کر یہ کیا کہ میں نے میر تقی میر کی دیوان مختلف، اس میں سے میں نے کوئی تقریباً 100 کے قریب غزلیں جو ان کی بہت ہی مشہور اور ایسی تھیں جس پر کلام، میر کے تو کلام کو نشتر کہا جاتا ہے. جی اس کو سمجھنا ہی بہت مشکل ہے، کہنا تو بہت دور کی بات ہے. تو کیونکہ میں علم العروض کا طالب علم بھی ہوں اور مجھے بہور کے بارے میں علم بھی ہے اور بہور کی ٹیکنیکس کا بھی مجھے تو پتہ آپ ہے. کا اساتذہ میں شمار ہوگا. 6000 سے زیادہ آپ کے نہیں، ایسا نہیں ہے. موج سخن آ چکی ہے، عروض شاعری پر مبنی گوہر نایاب جسے کہا جاتا ہے. اور یہ کتاب دیکھیں بہت باریک اس کی کمپوزنگ ہوئی ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں، انہوں نے سمو کر اس کو مختصر کر دیا ہے تاکہ لوگوں کی دسترس میں آ سکے، لوگ اسے خرید سکیں. اصل میں خود طالب علم ہوں. بس جو اللہ تبارک یہ آپ تعالیٰ کی نے، انکسار ہے. نہیں، حقیقت ہے یہ کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے، چھوٹا تھا جو بھی مجھے علم دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، میرے ساتھ جو چھوٹے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کا بھی اس پر حق ہے. بس میں ان کو ان کا حصہ دے رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ ان کا حق ہے جو میں ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سلے میں مجھے نواز رہا ہے جو آج اتنی کتابوں ان میں سے کچھ نکل آئیں گے، کوئی میر، کوئی غالب، کوئی اقبال، کوئی، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ،
ان کے پائے، لیکن ایسے ہوں گے جو کہ جن کا مقام متعین ہو جائے گا، آپ سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب تک تو نہیں ہو سکا، 40 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں. اب تک اس لیے نہیں ہو سکا کہ ہم دیکھیں مقام تو ہے لوگوں کا، مگر ہم نے اپنے طور کے اوپر یہ تعین نہیں کیا کہ کون کیا ہے کون کیا ہے. ہمارا عالمیہ کون تعین کرتا ہے اس کا؟ ہمارا عالمیہ اس وقت یہ ہے کہ ہم جو ہے سرے سے کسی کو شاعر مانتے ہی نہیں ہیں. سب سے بڑی بات، آپ دو اساتذہ کے بات کریں بیٹھ کے، مسندوں کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں جی. کہ میں اس کی صدارت میں نہیں پڑھوں گا، میں وہ میرے سے جونیئر ہے، وہ مجھ سے سینئر ہے. اس کا یہ ایک الگ گفتگو ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسی میں تو مقام کا تعین نہیں ہو پاتا. دیکھیں مقام کا تعین تو آج تک ہو ہی نہیں سکا کسی کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. میں نے شمیم روی صاحب سے بات کی، میں نے اور لوگوں سے بھی بات کی کہ آج ہم اگر 5 شرح کرام کا نام نکالیں آج کے عہد کے، میں نام کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ مجھے نہیں، میں اس منصب پہ فائز نہیں ہوں. آپ سے تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ اگر آپ 5 شرح کرام کا نام لیجئے جو آج کے دور کے میر جنہیں کہا جا سکے، غالب کہا جا سکے، اقبال کہا جا سکے، منیر نیازی، مطلب غزل کہنے میں ناصر کاظمی، جان ایلیا، کوئی تو نکلیں گے نا ان میں سے. اب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور سوال بھی آپ نے بڑا ایسا کہا کہ یقیناً میں ایک تلوار پہ آ گیا ہوں اس وقت نا. مگر آپ کے سوال میں آپ نے خود جواب دے دیا. آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے جتنے نام لیے، میر، غالب، آتش، ہاں، اس میں 50 سالوں کا فرق ہے. جو ان کو آپ دیکھیں ایک ایک کے درمیان کتنا کتنے سالوں کا فرق ہے. جی بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو کیا اس دوران بیچ میں خلا تھا؟ کوئی شاعر نہیں آیا؟ آئے، لازمی آئے. مگر مقام کس کو ملا؟ 40-50 سال، 50 سال، 10-20 سال، 25 سال. ناصر کاظمی تو کل کی بات ہے نا. ناصر کاظمی کیوں 40 سال تو گزرنے دیں. اچھا، ایک آدمی جب 40 سال تو گزرنے دیں. مقام دیکھیں، جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، جب تک اس کی آمد کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، بحیثیت شاعر وہ لکھ رہا ہوتا ہے، اس کے راستے کی رکاوٹ سب سے بڑی جو بنتی ہے اس کی زبان بنتی ہے. جان ایلیا کی مثال لے لیں. جان بھائی جب تک حیات تھے بڑے شاعر، بہت بڑے شاعر تھے، علمیت سے بھرپور ایک سمندر تھے. ٹھیک ہے، مگر جان بھائی کے رویے بہت تلخ تھے. جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے سنا، جو ہم نے محسوس کیا، جس کی وجہ سے جان ایلیا جو ہیں وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ان کو فل سٹاپ لگا ہوا تھا، وہیں تھے. مگر جب جان بھائی، لیکن جینیس لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. نہیں، جب جان بھائی کا انتقال ہوا، جی، جان ایلیا کا جس وقت انتقال ہوا، انتقال کے بعد ان کا سفر شروع ہو گیا. فیس بک اور آج جان ایلیا کے فالوورز بہت بڑی تعداد میں. ٹھیک ہے، وہ شخص اس دنیا میں حیات نہیں ہے، مگر جب وہ خاموش ہوا، جب وہ اس زبان میں یہ کہوں گا، جب زبان یعنی ہم ایک بات کرتے ہیں قدرت کی طرف سے زبان، دیکھیں ہم ایک اس بات سے، ہاں، تو ان کا پرواز ان کی شروع ہوئی. اور آج الحمدللہ دیکھیں آپ، جان ایلیا رک ہی نہیں رہے. الحمدللہ آسمان وسعتیں چھو رہے ہیں ادب کے اس کی. آج فالوورز دیکھ لیں، جان کی شاعری دوبارہ زندہ ہو رہی ہے. تو کیا مرنے کے بعد تعین ہوتا ہے کسی شاعر کا کہ یہ وقت لگتا ہے. دیکھیں غالب کے دور کے اندر، غالب کی جو کہانیاں تاریخ لکھی ہوئی ہے، جو تاریخ میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں غالب کے بارے میں، یا اس دور کے اندر شاہوں کا دور تھا. اس وقت بادشاہ کی جو دربار تک جس کی رسائی تھی وہ بڑا شاعر تھا. دربار تک جس کی رسائی تھی وہ بڑا شاعر تھا. آج بھی یہی حال ہے. آج دربار میں کیا ہے؟ آج بھی ایسی دربار ہے، بس حکومتیں بدلی ہوئی ہیں، لوگ بدلے ہوئے ہیں. دربار ہے جی، مگر دربار تک پہنچنے کے لیے مستند شاعر ہونا شرط نہیں ہے. اب شرط نہیں ہے. اب شرط نہیں ہے. ہاں، وہ اب آپ کو دربار تک پہنچنے کے لیے سفارتکار ہونا شرط ہے آپ کی. ناظرین کا پروگرام عرض کیا ہے، آپ سماعت کر رہے ہیں، اور بہت نازک موقع پر کاٹنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس وقت کیا سماعت کر رہے ہیں. یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے، یہ ایک ادبی پروگرام ہے، اور اس کے کچھ تقاضے ہیں. آپ بھی اگر قریب نہیں ہیں تو قریب ہو جائیے، جڑ جائیے اس پروگرام کے ساتھ، تاکہ ادب کے ساتھ آداب بھی آپ تک منتقل ہوں. شاعر کیا کہہ رہا ہے، اور جب شاعر موجود ہو شاعری نہ سنیں تو یہ ایک ظلم والی بات ہو. کہ نسیم شیخ صاحب کچھ عطا کیجئے سب سے پہلے تو. ابھی یہ ایک غزل ہے، تازہ ہی ہے. جی جی. اور
خواجہ حیدر علی آتش کی زمین میں ابھی آپ نے ذکر کیا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے میر تقی میر کی خواجہ حیدر علی آتش، حسرت موہانی، داغ دہلوی، جگر مراد آبادی، غالب اور مومن خان مومن، ان 7 شعراء اکرام کی، ان 7 اساتذہ کی میں نے 100 غزلیں جو ہیں وہ منتخب کی، اور اس پر اپنی غزلیں اس زمینوں میں کہہ کر نقش پائے غالب، نقش پائے میر، نقش پائے داغ دہلوی، نقش پائے جگر مراد آبادی، نقش پائے حسرت موہانی، نقش پائے مومن خان مومن اور نقش پائے خواجہ حیدر علی آتش، سبحان اللہ، یہ میری 7 کتابیں جو ہیں بہت یہ بڑا بالکل کام ہے، تیار ہیں، بہت بڑا کام ہے، یہ میری خدا بہت تیار بڑا ہے، کام ہے یہ۔ کیونکہ اساتذہ کے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ مجھے ماضی کا سفر درکار ہے، تو میں اساتذہ کے قدموں تک پہنچا ہوں، اور میں نے ان کی زمینوں کے اندر ان کے سحر سے نکلتے ہوئے باقاعدہ طور پر اپنے ہونے کا ایک نشان لگانے کی کوشش کی ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک اچھا، تعالیٰ ہم نے پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ حیدر علی آتش کا کلام ہے یا نسیم شیخ کا کلام ہے؟ میرا لہجہ اس میں بولے گا، میرا اپنا اسلوب اس میں بولے گا، اس میں میری آواز بولے گی، میرے اپنے دیکھیں روایت تو چلی آ رہی ہے نا، ایک روایت تو چلی آ رہی ہے، روایت کے آپ دیکھ لیں اٹھا کے سامنے، لیکن آپ نے پیراہن پہنا دیا ہے اس کو۔ میں نے اس کو اپنا جو میں ہوں جی، کہ شعر کے اندر آپ کو لگے میں عام زندگی کے اندر جو ہوں وہ میرے شعر کے اندر اس کی عکاسی ہو رہی ہوگی، واہ واہ واہ، تو وہ میچ کرتا ہے کہ ہاں یہ نسیم تو شیخ کچھ ادا اس کر کے دیجیے، اندر اسی میں سے موجود کچھ ہے۔ عطا کر دیجیے۔ جی تو ایک بہت ہی خواجہ حیدر علی آتش کی زمین ہے جی جی، کہ اس میں دیکھیں، اپنی خودی تباہ کیے جا رہا ہوں میں، کیا کہنے، اپنی خودی تباہ کیے جا رہا ہوں میں، واہ، یعنی کہ واہ واہ کیے جا رہا کیا ہوں، کہنے، کیا کہنے، کیا روانی، کیا سلاست، واہ اپنی واہ واہ خودی واہ واہ، تباہ کیے جا رہا ہوں میں، بہت خوب، یعنی کہ واہ واہ کیے جا رہا ہوں میں، بہت خوب، ہے انتہائی عشق یہ سینے کو ہجر کے، واہ، ہے انتہائی عشق کہ سینے کو ہجر کے، مثل چراغ راہ کیے جا رہا کیا ہوں، کہنے، دوبارہ ادا کیجیے، واہ 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 واہ، ہے انتہائی عشق یہ سینے کو ہجر کے، مثل چراغ راہ کیے جا رہا ہوں میں، بہت خوب، اشک وفا کو لوئے عقیدت میں ڈھال کر، کیا کہنے، اشک واہ واہ، وفا کو لوئے عقیدت میں ڈھال کر، بہت خوب، دیوار و در سیاہ کیے جا واہ رہا واہ ہوں واہ واہ میں، واہ، بہت خوب، بہت خوب، دیوار و در سیاہ کیے جا کیا رہا کہنے، ہوں میں، پوچھا، یہ اس طریقے سے بہت سارے اس کے اشعار ہیں، تو میں نے اس میں سے کچھ جو ہے وہ جی جی، آپ نے کو عطا کیے۔ ناظرین کرام، پروگرام عرض کیا ہے جاری ہے، چل رہا ہے، اور آپ کی سماعتوں تک اشعار پہنچ رہے ہیں، لیکن یہاں پر پھر ایک وقفہ حائل ہوا ہے ہمارے اور شاعر کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان۔ تو پہلے چلیں گے وقفے کی طرف، وقفے کے سے جب واپس آئیں گے ہم نسیم شیخ صاحب سے مزید گفتگو کریں گے، ہم نقاد کے بارے میں بھی بات کریں گے، بڑی اہم بات ہونے والی ہے۔ وقفے کی طرف چلیں گے۔